کسی جو ہے نا کیا ہے کہ انڈیا وغیرہ کے یا کسی اور نے جو جس کی زبان فارسی نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خرید و فروخت کی باتیں۔ میوہ فروش حاضر است، میرے خیال میں یہ بہت آسان جملہ ہے نا، میوہ فروش حاضر ہے، بجا ریت لاؤ، کجا است کہاں ہے، انار یک سیر بچند آنا دہی، انار مانے انار ایک سیر کتنے آنے میں دیتا ہے تو، سیر ہشت آنا ایک کلو 8 آنے میں۔ جی لطیف محمد صاحب یہاں تک پڑھیے ذرا، میں دیکھوں کہ آپ میں روانگی پیدا ہوئی ہے، ذرا تھوڑا پڑھیے، پھر سفیان صاحب سے پڑھاتے ہیں۔ لطیف محمد صاحب میں آئی پیڈ پہ ہے نا لاگ ان ہو رہا ہوں سر، تھوڑا سا بڑا ہے ٹاسک میں۔ اچھا چلیں آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا، سیب روپیہ راج چند، سیب روپے کے کتنے، 20 تو 5 25۔ وہ کہہ رہا خدا را ببی بابا، خدا کو دیکھو، مطلب یہ کہ خدا سے ڈرو، بابا راست بگو، بابا سچ کہے، آغا وہ کہتے ہیں آقا ہنود دشت ہم نہ کردام، ابھی میں نے بونی بھی نہیں کی، ابھی میں نے بونو بھی نہیں کی ہے، از شما زیادہ نہ میں خواہم، آپ سے میں زیادہ نہیں مانگ رہا۔ یہ سفیان بھائی بھی اس طرح کہتے ہیں نا بھائی ہم آپ سے زیادہ نہیں مانگ رہے، جو ریٹ ہے وہی مانگ رہے۔ جی سفیان بھائی اس طرح ہوتا ہے نا کریانے میں؟ بالکل بالکل۔ سیب خام مست، اب وہ گاہک کہہ رہا ہے دکاندار کو سیب خام مست، سیب کچا ہے، دکاندار کہہ رہا ہے خیر پختہ است، کوئی بات نہیں پختہ ہے، رنگش ببی نید، دکاندار کہہ رہا ہے اس کو کہ اس کا رنگ دیکھو، بویش کنید، اس کو سونگو، ازی بہتر دیگر چے خواہد بود، از این، از مانے سے، این مانے اس سے بہتر، اس سے اچھا زیادہ، بہ مانا ہوتا ہے اچھا، تر مانے زیادہ، اس سے زیادہ اچھا، دیگر دوسرا، چے مانے کیا، خواہد بود کیا ہوگا، کہ بھئی اس سے زیادہ اچھا کیا ہوگا، اس سے زیادہ اچھا کیا ہوگا۔ تو کہہ رہے کہ ہر چے خام باشد مال من، دکاندار کہہ رہا ہے جو کچا ہو نا وہ میرا مال۔ جس طرح دکانداروں کے آپ جو ہے نا کہ روٹین ہوتی ہے کہ بھئی وہ جب جو ہے نا وہ گاہک مطمئن نہیں ہوتا تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی جو کچا ہوا نا وہ میرا ہے، بھئی بات ختم، بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی، یہ مجھے اتنا تول کے دے دو۔ خاص طور پر یہ تربوز میں اس طرح چلتا ہے، تربوز جب جو ہے نا سالم لینے جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ جو ہے نا کیا ہے کہ لال نہیں ہوا تو پھر تیرا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی میرا۔ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو سیب کچے ہیں نا وہ میرے۔ در کتی چیست، یہ ایک قسم کی ڈبیا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈبی میں کیا ہے، مجھے زعفران است، زعفران ہے، یک تولا بچند آنا میں دہی، ایک تولا کتنے آنے میں دیتا ہے تو، 5 آنا 5 آنے میں، بسیار گراں است، کافی مہنگا ہے، کہ این قدر گراں فروشی مکن بابا، اتنے قدر مہنگا مت بیچو بابا، اتنے قدر مہنگا مت بیچو بابا، کہ میں گیرد، میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ کا معنی ہوتا ہے کون لیتا ہے، وہ ابھی جو ہے نا وہ گاہک اس کو کہہ رہا ہے کہ حرف مرا گوش کن، کہ بھئی مرا مانے میرا، من رات اصل میں، میری بات، حرف مانے بات، میری بات کان میں ڈال، یعنی کان میں رکھ، در گراں فروشی نفع نیست، مہنگا بیچنے میں نفع نہیں ہے، اگر ارزاں میں فروشی، اگر سستا بیچے گا تو بسیار میں فروشی، بہت بیچے گا، خیر میں بری دکاندار کہہ رہا تھا چلو لے جاؤ بھائی، خیر گفتہ شما بجا منظور است، آپ کا کہا ہوا جان کے ساتھ منظور ہے۔ اب یہ ایک ہوتا ہے کہ یہ ایک قسم کا، یہ شاید آپ نواز صاحب آپ نے سنا ہو کہ ایک خاص قسم کا ایک ہرن ہوتا ہے، اس ہرن کے اندر اس کے پیٹ میں ایک لوتھڑا ہوتا ہے اور اس لوتھڑے میں ایک خوشبو ہوتی ہے، سنا ہے آپ نے؟ جی 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 جی، وہ اس کو مشک بولتے ہیں نا؟ ہاں مشک بولتے ہیں جی، مشک بولتے ہیں اور جی، مشک زیر سے جی۔ ہاں مشک یا جو بھی ہوتا ہے، یعنی کہتے ہیں این نافع است، یہ مشک ہے، بلے جی ہاں، یک نافع بچے قیمت دئی، ایک نافع یا ایک مشک کتنی قیمت میں دیتا ہے تو، 5 روپیہ، 5 روپے میں۔ وہ گاہک کہہ رہا ہے من ہم بگوجم، میں بھی کہوں، بفرمائے دکاندار کہہ رہا ہے جی آپ کہیں، اگر 4 روپیہ میں گیری بگیر، اگر 4 روپیہ لیتا ہے نا تو لے، ورنہ اختیار داری نہیں تو اختیار رکھتا ہے تو۔ جی سفیان صاحب ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے جب گاہک مطمئن نہیں ہوتا تو کہتے ہیں جو آپ بولے ہیں، سفیان صاحب مصروف ہے، اچھا جی،
خیر بگیرید چلو لے لیں آپ، ہر چے پسند شما باشد بردارید جو آپ کی پسند ہو اٹھا لیں. دیکھیں نا ایک ہوتا ہے داشتن مانے رکھنا، برداشتن مانے اٹھانا، تو دارد مانے رکھتا ہے، بردارد مانے اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا. تو بردارند مانے اٹھاتے ہیں یا اٹھائیں گے، برداری مانے اٹھاتا ہے تو یا اٹھائے گا تو، بردارید مانے اٹھاؤ. یہ اصل میں امر کا صیغہ ہے، بردارید سے. جی خود دو آنا چیدہ بدے، وہ کہہ رہے آپ دو دانے جو ہے نا، خود دو دانا چیدہ بدے، خود آپ دو دانے چن کر دے دو. ہما اش یکساں ہست، دکاندار کہہ رہا ہے کہ بھی سارے ایک جیسے ہیں. سرے بوئے فرق نیست، بال برابر فرق نہیں ہے. اب دیکھو کہ سر کا معنی ایک برابر بھی ہوتا ہے. سر کا معنی کیا، سرے منہ کا معنی، ویسے سر کا معنی ہوتا ہے سر نا، سرے منہ، منہ کا معنی ہوتا ہے بال. سر معنی برابر بھی ہوتا ہے، اس کا یاد رکھیں. ایک سر کا معنی ہوتا ہے سر جو انسان کا سر ہوتا ہے، دوسرا جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے سر معنی برابر. تو یہ سر معنی برابر، یہ آپ لطیف نواز صاحب لکھ لیجئے. جی ہاں سر کا معنی ایک ہوتا ہے برابر، دوسرا کیا ہوتا ہے سر. کہتے ہیں بال برابر بھی فرق نہیں ہے، بال برابر بھی فرق نہیں ہے. اچھا جو کہتے ہیں بال برابر فرق نہیں ہے، تو پھر اب آگے تھوڑا 37 صفحے پہ جاتے ہیں. 37 یہ تو 36 ہو گیا نا، 36 تو 37 پہ یہ کس طرح آ سکتا ہے، یہ تھوڑی اس میں فرق ہے. ایک منٹ میں اس کو کھول لیتا ہوں تاکہ ہمیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے. ہاں جی یہ یہاں تک ختم ہو گیا. ہاں ہما یکساست سرے منہ فرق نیست، جو ہے نا کیا ہے کہ بال برابر بھی فرق نہیں ہے. اچھا یہ لقمان حکیم کی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ باتیں بہت اچھی ہیں، یہ ہم ذرا پڑھ لیتے ہیں سبق، کیونکہ ابھی ٹائم ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. صد انتخاب از صد بند لقمان، کہ بھئی حضرت لقمان کی 100 نصیحتوں سے انتخاب. وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا، اے جان پدر، اے باپ کی جان، خدا را بشناس، خدا کو پہچانو. ہر چیز از پندو نصیحت گوئی، نخست بر آنکار کن. جو نصیحت اور نصیحت سے کہے تو، نخست کا معنی ہوتا ہے پہلے، یا جو نصیحت اور نصیحت سے کہے تو پہلے اس پر عمل کر. سخن با انداز اے خیش گو، بات اپنے اندازے سے کہ. قدر مردم بداں، آدمیوں کی عزت پہچان. حق ہما کا خدا بشناس، سمورے سارے شخصوں کا حق پہچان، کہ بھئی کس کا کیا حق ہے، اس کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، فلاں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، اس کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے یاد. راز خود نگاہ دار، اپنے راز کو محفوظ رکھ. یہ مصعب یہ دوبارہ جو ہے نا بولیے آپ، کون سا؟ دونوں بھی فخرے. حق ہما کش را بشناس، اور قدر مردم بداں. راز خود نگاہ دار. ہاں سمورے سارے اشخاص کے حق کو پہچان. جی ہاں اپنے راز کو محفوظ رکھ. جی جزاک اللہ. ہاں جی یہ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ نہیں یہ دو جو ہے دوبارہ ریپیٹ کرا، کیونکہ یہ ہے نا یاد رکھنے کی چیزیں ہے نا، تو یہ دو یاد رکھنے کی ہے، اس واسطے بولا. ہاں دوبارہ بول دیجئے. جی جی جزاک جی اللہ. اللہ خیر. یار را وقت سختی بیازما، یار کو سختی کے وقت آزما. یار کو جو مددگار جو ہے اس کو سختی کے وقت آزما انسان، کہ بھئی وہ آپ جو کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے یا آپ سے بات کرتا ہے یا نہیں کرتا. آج کل اس طرح ہوتا ہے نا کہ دوست بات نہیں کرتے. دوست را بسود و زیاں امتحان کن، دوست کو نفع اور نقصان میں آزما. دوست کو نفع مانے سود مانے نفع، و مانے اور، زیاں مانے نقصان. دوست کو نفع اور نقصان میں آزما. از مردم ابلہ و ناداں بگریز، بے وقوف اور نادان آدمی سے. بے وقوف ابلا مانے بے وقوف، اور مانے و مانے اور، نادان مانے بے وقوف، یا نادان مانے نا سمجھ. بے وقوف اور نا سمجھ آدمی سے بھاگ. بے وقوف اور نادان آدمی سے، یا جو ہے کیا میں نے کیا مانا کیا، اور انجان آدمی سے، یا اب یوں کہ نا واقف آدمی سے یا نا سمجھ آدمی سے بھاگ. دوست زیرک و دانا گزیں، دوست زیرک و دانا گزیں. بھئی چالاک اور دانا مانے عقل مند
عقل چالاک اور عقل مند دوست کو قبول کر. دیکھو کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ چالاک ہے، دوسری بات یہ کہ وہ عقل مند بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر اس میں عقل کم ہے تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے ساتھ اس سے جو ہے نا وہ نہ کر. درکار خیر جد و جہد نما، اچھے کام میں کوشش دکھا. یہ کس کو لکھ رہے ہو جناب؟ میرے کو قبول کرو سفیان بھائی. حضرت مذاق سے لکھا، وہ 4 لاکھ دوست کو قبول کر. تو آپ چالاک ہیں لطیف نواز صاحب؟ جی ہوں صاحب، میں تو ابھی اوپر ہی تھا ہوں صاحب، ابھی نیچے نہیں اترا. اچھا نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دوست جو ہے نا چالاک اور عقل مند کو قبول کر. جو عقل مند ہے نا اور جو چالاک ہے اس دوست کو قبول کر. درکار خیر جد و جہد نما، اچھے کام میں کوشش دکھا. سخن بحجت گو، بات دلیل کے ساتھ کہہ. یاراں و دوستارا عزیز دار، یار میں مددگار، یار اور جو ہے نا کیا ہے کہ یا دوستوں یاروں یعنی مددگاروں اور دوستوں کو پیارا رکھ. با دوست و دشمن ابرو کشادہ دار، دوست اور دشمن کے ساتھ بھویں جو ہے کھلی رکھ. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے جیسے آپ کو جو ہے دوست پر نظر پڑے تو آپ کی بھویں کھلی ہوں، دشمن پر نظر پڑے تو آپ کی اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ آ جائے، بل آ جائے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. مادر و پدر را غنیمت داں، ماں اور باپ کو غنیمت جان. مادر و پدر را غنیمت جان مطلب ماں اور باپ کو غنیمت جان. استاد را بہترین پدر شمار، استاد کو بہترین والد گن. خرج با انداز دخل کن، کہ بھئی وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو یوں کہنا ہے کہ بھئی ویسے خرچ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خرچ کرنا، لیکن آپ یوں کہیں کہ چلو اس کا ویسے خرچ ہی معنی کر لیں. ایک لفظ میرے ذہن میں آ رہا تھا لیکن اب وہ نہیں آ رہا. خرچ بانداز دخل کن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خرچ اپنے اندازے سے کر. ٹھیک ہے. در ہما کار میاں نہ رہو باش، سارے کاموں میں درمیانہ رہو ہو، مطلب سارے کام معتدل طریقے سے کر. جواں مردی پیش آئی خود کن، جواں مردی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بھئی بہادری اپنا پیشہ کر. جی سفیان صاحب. وہ حضرت آپ پھر سے جملہ پڑھو، خرچ بانن کون سا والا ہے وہ؟ خرچ بانداز دخل کن، خرچ بانداز دخل کن. اچھا خرچ آمدنی کے موافق کر. ہاں بانداز میں یہ ہوتا ہے اصل میں، یہ میں دیکھ رہا ہوں خرچ انہوں نے خرچ کیا انہوں نے بس. ٹھیک ہے معتدل میں یہ بات ایک ہی بنتی ہے. ٹھیک ہے جی آگے چلیں. جواں مردی پیش آئی خود کن، کہ بھئی اپنا جو ہے نا کیا ہے کہ جواں مردی کا پیشہ کر. زبان را نگاہ دار، زبان کو محفوظ رکھ. جامع وطن پاک دار، کپڑا اور جسم پاک رکھ. با جماعت یار باش، جماعتوں کا جو ہے نا کہ جماعت کے ساتھ جماعت کا مددگار ہو. جی سفیان صاحب آپ نے ہینڈ ریس کیا. نہیں وہ غلطی سے ہو گیا حضرت. اچھا اگر ممکن باشد سواری و تیر اندازی بجا موس. اس زمانے میں کیا تھا کہتے اگر ممکن ہو نا سواری اور تیر اندازی سیکھ لے. باہر کس کار بانداز او کن، ہر شخص کا کام اس کے اندازے سے کر. یہ تھا میرے خیال میں 37. اب جو ہے نا کیا ہے کہ 38. ہاں یہ او کن او کار بانداز ہے او کن. سخن چوں بشب گوئی آستہ و نرم گوئی. رات کو جب تو بات کہے آستہ اور نرم کے، بچوں بروز گوئی باہر سو نگاہ کن. اور جب دن میں تو بات کہے تو ہر طرف نگاہ کر. کم خوردن کم گفتن کم خفتن عادت گیر. کم کھانا کم بولنا کم سونا اپنی عادت پکڑ. ہر چے بخود نہ پسندی بدیگرہ مہ پسند، کہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے بھی نہ پسند کر. کارہا بدانش و تدبیر کن، سارے کام سمجھ اور مشورے کے ساتھ کر. نا آموختہ استادی مکن، اناڑی کو جس کو بولتا ہے اناڑی بھی بولتے ہیں نا کہ جس کا مطلب یہ کہ جس نے نہ پڑھا ہوا ہو. اناڑی کو استاد نہ کر. ایسے بولتے ہیں لطیف صاحب جو نہ پڑھا ہوا ہو. جاہل کو استاد مت بناؤ بولے سب. ہاں یہ بات یہ ٹھیک ہے. برمال کساں دل منے، کہ بھئی دوسروں شخصوں کے مال پر دل مت رکھ.
نہادن مانے رکھنا، نہد مانے رکھتا ہے یا رکھے گا، نہ مانے رکھ، منہ مانے نہ رکھ، کہ بھئی دوسروں شخصوں کے مال پر دل نہ رکھ کہ بھئی فلاں کے پاس ہے یا فلاں کے پاس ہے تو چلو جی وہاں پر گزارا ہو جائے گا، تو اس طرح نہ ہونا چاہیے۔ البد اصلا چشم امید وفات مدار، بد اصلا کہتے ہیں بد ذات، بد ذات آدمی سے وفا کی امید مت رکھ، وفا کی امید مت رکھ۔ چشم امید، امید کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی امید کی آنکھ، وفا مانے یعنی وفا کی امید کی آنکھ نہ رکھ۔ در ہیچ کار بے اندیشہ مشو، کسی بھی کام میں بغیر مشورہ کے نہ ہو، نہ کردارا کردہ مشمر، نہ کیے ہوئے کیا ہوا نہ گن، کار امروز و فردا مشفگن، آج کے کام کو صبح پر مت ڈال۔ یعنی افگندن، افگندن کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، افگند مانے پھینکتا ہے یا پھینکے گا، ٹھیک ہے جی۔ یفگن مانے پھینک، مجفگن مانے نہ پھینک، یعنی آج کا کام صبح پر نہ ڈال۔ با بزرگ تر خود مزاج مکن، کہ بھئی اپنے سے بڑے سے اپنے سے بڑوں سے مذاق نہ کر۔ با مردم بزرگ سخن دراز مگو، کہ بھئی بزرگ جو بڑے آدمی جو ہیں ان سے لمبی بات نہ کر۔ حاجت مندارا نا امید مکن، ضرورت مندوں کو نا امید نہ کر۔ جنگ گزشتہ یاد مکن، گزشتہ جنگ کو یاد نہ کر۔ مال خود بدوست و دشمن منما، اپنا مال اور اپنا مال یعنی دوست اور دشمن کو مت دکھا۔ خیشہ مندی ہے تو خیشہ مبر، اپنائیت اپنوں سے نہ لے جا، اپنائیت اپنوں سے نہ لے جا مطلب یہ قطع تعلق ہی نہ کر۔ اچھا جی، کسانے کے نیک باشند بغیبت یاد مکن، وہ شخص کے جو نیک ہوں ان کو غیبت کے ساتھ یاد نہ کر۔ خود منگر، اپنے آپ کو نہ دیکھ۔ پیش مردم انگشت دہان و بینی مکن، آدمیوں کے سامنے انگلی ہاتھ اور منہ میں نہ کر۔ رو برو کساں بدندہ خلال مکن، رو برو کا مطلب سامنے، یعنی لوگوں کے سامنے دانتوں کا خلال نہ کر۔ آب دہاں و بینی بآواز بلند میاس، کہ بھئی تھوک اور جو ہے وہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو وہ جو ریٹ کہتے ہیں، ریٹ تو میرے خیال میں سکا ہوا ہوتا ہے نا، جو ناک کا جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناک سے جو نکلتا ریٹ ہے صاحب وہ، ہاں ریٹ۔ بلند آواز سے نہ پھینک، ہنگام فایا دست بردہن نے، کہ بھئی وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو منہ کھلا رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمائی۔ ہاں، جمائی کے وقت ہنگامہ نے وقت، جمائی کے وقت ہاتھ منہ پر رکھ۔ میرے خیال میں یہ آپ کو تو ویسے ہی معنی اس کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ جی صاحب، الحمدللہ۔ سخن حضل آمیز مگو، بات مذاق ملی ہوئی نہ کر۔ مردم را پیش مردم خجل مکن، آدمی کو کسی آدمی کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ خمادی بچشم و ابرو مکن، 1 منٹ 38، یہ یعنی چغل خوری نہ آنکھ سے کر، نہ جو ہے نا کیا ہے کہ بھووں سے کر۔ سخن گفتہ دیگر بار مگو، کہی ہوئی بات کو دوبارہ مت کہ۔ السگنے کے خندہ آیت حذر کن، وہ بات کہ جس سے ہنسی آئے پرہیز کر۔ ثنائے خود پیشے کسے مگو، اپنی تعریف کسی شخص کے سامنے مت کر۔ خود را چوں زنا میارا، اپنے آپ کو عورتوں کی مثل نہ سنگار، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو عورتوں کی طرح سنگار و بنا نہ کر۔ ہنگام سخن دست جباں، بات کے وقت ہاتھ کو مت ہلا۔ بدخواہاں کساں ہم داستہ مشو، جو بدخواہ شخص ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھ۔ مردارا ببدی یاد مکن، مرے ہوئے کو برائی کے ساتھ یاد نہ کر، کہ سود ندارت کے نفع نہیں رکھتا۔ تا توانی جنگ و خصومت مساس، جتنا آپ سے ہو سکے جنگ اور جدال نہ کر۔ در حق نیکاں جز بصلاح گما مبر، نیکوں کے حق میں اچھائی کے گمان کے سوا نہ لے۔ نان خود بر سفرہ دیگر مخور، اپنی روٹی دوسروں کی دسترخوان پر مت کھا۔ درکار ہا تاجیل مکن، کاموں میں جلد بازی نہ کر۔ برائے دنیا خدرا در رنج مجفکن، دنیا کے واسطے اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈال۔ در حالت غصب سخن سنجیدہ گو، کہ غصے کے وقت سنجیدہ بات کے۔ آپ بینی بآستی پاک مکن، یعنی وہ جو ریٹ ہے وہ اس کے ساتھ آستین کے ساتھ صاف نہ کر۔ ہنگام طلوع آفتاب مخسب، سورج طلوع ہونے کے وقت مت سو جا۔ در راہ رو از بزرگاں پیشے مکن، راہ رو کا معنی ہوتا ہے راستے کا منہ، مطلب یہ کہ راستے میں بزرگوں سے آگے نہ نکل۔ درمیان سخن مردم میا،
کہ آدمیوں کی بات کے درمیان میں مت آ، چپ و راست نظر مکن، دائیں اور بائیں نظر نہ کر، پیش مہمان برکسے خشم مکن، مہمان کے سامنے کسی پر غصہ نہ کر، مہمان را کار مہ فرما، مہمان کو کام مت کہے، دیوانہ و مست سخن مگو، دیوانہ اور مست کے ساتھ بات نہ کر، بعامیہ ورندہ برسر راہ منشی، بعامیہ کہتے ہیں عام آدمی، اور رندہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بھائی ان آدمیوں کو کہ جو لفنگے ہوں، یعنی شرابی، انہوں نے شرابی لکھا، عامیہ مانے لفنگے، رندہ مانے شرابی، شرابی اور عام بندوں کے ساتھ آپ جو ہے رستے میں نہ بیٹھ، بہر سود و زیاں ادرو خود مریض، نفع اور نقصان میں اپنی عزت کو مت گرا، یعنی نفع ہو رہا ہو یا آپ کو نقصان ہو رہا ہو تو اس میں اپنے آپ کو عزت برقرار رکھ، کہ اگر نفع ہو رہا ہے تو نفع کے واسطے ایسا نہیں تمہاری عزت چلی جائے، یا نقصان ہو رہا ہے تو اس میں نقصان کو برداشت کر لیکن اپنی عزت کو برقرار رکھ، مغرور و متکبر مباش، مغرور و متکبر نہ ہو، الجنگ و فتنہ برقرار باش، کہ جنگ و جدال سے فتنہ کیا کرنے اعتراض کرنے والا ہو جا، فروتن مباش، فروتن مباش مطلب یہ کہ جان کی بازیں لگانے والا نہ ہو، متواضع۔ ایک منٹ ذرا میں ابھی اذان ہو رہی ہے، ایک منٹ کے بعد پھر کرتے ہیں، مزہ نہیں آئے گا ایسے۔ جی اب کہہ رہے فرو تن، فرو کا معنی ہوتا ہے نیچے، تن مانے جسم، یعنی جسم کو نیچے کرنے والا ہو جا، اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ عاجزی کرنے والا ہو جا، زندگی کن بخدا تعالی بصدق، یعنی زندگی گزار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچائی کے ساتھ، وبا نفس بقہر، اور نفس کے ساتھ قہر کے ساتھ، نفس پر جبر کر، جب اللہ کی رضا کی بات آ جائے، جب اللہ کی عبادت کی بات آ جائے تو نفس کا کہنا نہ مان، وبا خلق با انصاف، اور مخلوق کے ساتھ انصاف کے ساتھ، وبا بزرگاں بخدمت، اور بزرگوں کے ساتھ خدمت کے ساتھ۔ ایک منٹ ذرا، یہ ابھی 39 ہو گیا نا، اب 40 کی طرف جاتے ہیں، شاید مل جائے ہمیں۔ ہاں، وباخر داں بشفقت، اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ، وبا درویشاں بموافقت، اور درویشوں کے ساتھ موافقت کے ساتھ، وبا دشمنا بحلم، دشمنوں کے ساتھ حلم کے ساتھ، وبا عالمہ بتواضع، عالموں کے ساتھ جو عالم ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ، وبا جاہلاں بنصیحت، اور جاہلوں کے ساتھ نصیحت کے ساتھ۔ جی ہماری یہاں پر آج جو یہ پہلی فارسی جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے تقریباً، اب جو ہے نا یہ 2-3 حکایتیں ہیں، یہ 2-3 حکایتیں وہ انشاءاللہ ہم نے ضرور پڑھنی ہیں، تاکہ ہمارے جو ہے نا وہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گلستہ پڑھنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ جی لطیف نواز صاحب۔ جی مول صاحب انشاءاللہ، اب 100 موتیاں دی ہے مول صاحب آج آپ میرے کو۔ نصیحت ماشاءاللہ کتنی پیاری نصیحت ہے۔ 100 موتیاں ہیں، جی جی۔ ہاں بس یہ ہے کہ ہم سے اتنا جو ہے نا کیا ہے کہ اتنا عمل نہیں ہو پا رہا، لیکن میں یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کہاں کہاں جب مجھے نقصان کہیں پہنچتا ہے تو مجھے تھوڑا بہت جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مجھے یاد آتی ہیں نصیحتیں۔ نصیحت ہے جی۔ جی سفیان بھائی۔ اللہ کا شکر پہلے میں ادا کروں گا، الحمدللہ چھوٹی عمر میں یہ نصیحتیں مل گئے، آپ کو تو بڑی عمر میں آنے کے بعد مل رہے لطیف نواز صاحب۔ جی چلو الحمدللہ، کوئی بات نہیں ہے۔
جی ہاں جی ہاں نہیں جی میں مختوم بول عاطف رہا صاحب. اللہ کا شکر. نہیں ویسے یہ نصیحتیں تو عام طور پر کی نہیں جاتی لطیف نواز صاحب. ہاں نہیں مطلب آتی مطلب ہے نا, نہیں پھر بھی جو ہے مطلب جو ہے نا اعادہ ہوا جو ہے, کئی نصیحتیں جو ہے بچپن میں جو ہے آپ